اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 21 ذی الحجہ۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ گزر رہے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بخارا ہے مگر پیدائش بدایوں میں 636 ہجری میں ہوئی۔ 5 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے لیے حضرت فرید گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر دعوت دین کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عہد الہی کے آخری چند سالوں میں شراب و کباب، فسق و فجور، قمار بازی اور بے شمار دیگر برائیاں بالکل عام تھیں، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہندوستان کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں اس قدر لوگ آتے تھے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوتی۔ بادشاہوں سے میل جو اور ملاقات پسند نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے ملاقات کے لیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ فقیر کے یہاں 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ انتقال سے 40 دن پہلے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، ہر وقت روتے رہتے، آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ 725 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، رنگوں کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کا ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ بعض چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہیں، جیسے مولی، گاجر، شلجم، چقندر، بیر، جامن۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر رنگ نہ ہوتا تو پھر مہندی وغیرہ لگانے کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ مختلف رنگوں کا پایا جانا اللہ کی قدرت کی زبردست علامت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، یعنی سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا۔ حضرت ابن عباس سے ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کے لیے دعائے رحمت۔ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین کی وفات کے بعد کوئی خیر کی چیز باقی ہے جس کو میں ان کے فائدے کے لیے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ کو لٹکانے کی وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور و تکبر میں اپنی ازار کو یعنی پجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا ذلیل ہو کر کب آتی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کا مقصد دنیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا، اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئے گی۔ اللہ۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، یعنی قیامت کا منظر۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ سورہ فجر آیت نمبر 21 سے 23۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج یعنی تربوز سے گرمی کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔